محرم الحرام پہلے جمعہ کے دن جس کا یہ سورت 7 بار پڑھی جائے گی وہ اگر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے، نصیب تقدیر سب اچانک بدل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو محرم الحرام کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے محرم الحرام کے پہلے جمعے کا انتہائی طاقتور اور مستند عمل لایا ہوں۔ آج کا عمل اور آج کا جمعہ کسی حالت میں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ تمام کام کاج چھوڑ کے سب سے پہلے محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے دن آپ نے 7 بار اس سورت کو پڑھ لینا ہے۔ جو طریقہ جو میں آپ کو مقدار اور جو ترتیب بتاؤں گا اسی کے اعتبار سے اسی کے حساب سے آپ نے سب سے پہلے آج جمعۃ المبارک والے دن یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا خاص عمل ہے جو محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے اندر فوری طور پہ تمام کام کاج چھوڑ کے کیا جاتا ہے۔ آج کا عمل نصیب اور تقدیر بدل دینے والا عمل ہے۔ آج کا دن اور آج کا عمل کسی صورت آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے نصیب اور تقدیر اچھا کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ بانٹنے والے تقسیم کرنے والے بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں سے تنگ دستیاں اور فاقہ کشیاں ختم ہو جائیں اور آپ لوگوں میں تقسیم کرنے والے بن جائیں، آپ ہاتھ پھیلانے والے ہیں خدا نخواستہ تو آپ دینے والے بن جائیں، آپ اگر مانگنے والے ہیں تو آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں، رزق کے اعتبار سے معلومات کے اعتبار سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کی اللہ پاک نصیب بدل ڈالیں تو آپ نے اس جمعۃ المبارک والے دن جو محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے آپ نے تمام کام کاج چھوڑ کے 7 بار آپ نے یہ صورت پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز بند نصیب کھل جائیں گے۔ جو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ اس سے پہلے ہوئی ہے، میرے نصیب کبھی بدل نہیں سکتے، تو وہ آج شرطیہ اس عمل کو فوری طور پہ تمام کام کاج چھوڑ کے کر لے۔ یقین کرے میرے اللہ نے چاہ تو اس کی بد نصیبی خوش نصیبی میں بدل جائے گی، اس کی بدبختی خوش بختی میں بدل جائے گی۔ تمام گھر والوں کے نصیب انشاءاللہ تعالی عزیز محرم الحرام کے پہلے جمعہ کی برکت سے اور بزرگان دین کا بتایا ہوا جو خاص عمل ہے اس کی برکت سے تمام گھر والوں کے نصیب بدل جائیں گے۔ یہ وہ خاص عمل ہے کہ جس گھر میں بھی محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے دن 7 بار یہ صورت پڑھ لی جائے، اگر ایک شخص بھی اس صورت کو 7 بار پڑھ لے گا تو تمام گھر والوں کے حالات اللہ پاک بدل ڈالے گا، گھر کے تمام افراد کے نصیب اور مقدر اچھے ہو جائیں گے۔ وہ میری تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور دوست جو اپنے نصیب کے اعتبار سے پریشان ہیں، وہ اگر کہتی ہیں کہ ان کی زندگی بندش کا شکار ہے، رزق کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں بندش ہے تو آج تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل مجرب کا اہتمام کر لیں۔ یقین کریں ایک نئے سال کے آغاز میں جب آپ اس عمل کا اہتمام کریں گے، محرم الحرام کے پہلے جمعے کی برکت سے، جس جمعے کا پورا سال ہر گھر میں شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، تمام مائیں بہنیں، تمام بیٹیاں، تمام بزرگ اس عمل کا شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ آئے تو 7 بار یہ عمل کر لیں، 7 بار اس صورت کا اہتمام کر لیں اور اللہ سے منشائی زندگی لکھوا لیں۔ آج آپ اپنی تقدیر خود لکھوا سکتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یہ مجرب عمل جو ہے اکابرین اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا بتلایا وہ خاص عمل ہے۔ 7 بار صرف آپ نے صورت کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے
पढ़ना है, किस मकदार से पढ़ना है और आपने किस तरतीब से पढ़ना है, एक एक चीज़ मैं इस वीडियो की वसातत से अपने तमाम सुनने वालों तक पहुंचाऊंगा। आपने इस वीडियो को किसी भी सूरत में आपने ना नज़रअंदाज करना है, ना स्किप करना है। जो कोई आज इस जुम्मतुल मुबारक के दिन, मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मे के दिन अगर इस अमल को नज़रअंदाज करेगा और इस जुम्मा को नज़रअंदाज करेगा तो वो बदबख्त और बदनसीब होगा, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपनी तमाम माँ बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों को कि आज अब आप तमाम काम काज छोड़ के ये अमल मुजरब कर लें। अगर घर का एक फ़र्द भी इस अमल को कर देता है तो यकीन करें उसकी बरकत से तमाम घर वालों के हालात अल्लाह पाक बदल डालेगा। सिर्फ एक बंदा 7 बार घर में, सिर्फ एक बंदा आप मुंतखब कर लें, सबको करने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल मुजरब में इतनी तासीर और इतनी ताकत है कि सिर्फ एक बंदा घर का मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मा के दिन 7 बार इस सूरत को पढ़ लेगा। यकीन करें उस एक बंदे के पढ़ने से अल्लाह पाक सबकी तकदीर और नसीब को अच्छा कर देगा। घर में अरबपति हो जाएंगे तमाम अफराद। अल्लाह पाक ऐसे वसीले और ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि माली तौर पे रिस्क के एतबार से, रोज़गार के एतबार से आपके हालात दिन ब दिन बदलते जाएंगे। आपके मुक़द्दरों का जो सितारा है वो चमक जाएगा। ये वो हासिल अमल है, सीने का राज है। मैं अपने तमाम सुनने वालों के हवाले करना चाह रहा हूँ इस वीडियो की वसातत से। कर्ज के एतबार से अगर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आइंदा जो आने वाला साल है इसमें आप तकसीम करने वाले बन जाएं, आपके सरों पे कर्ज न हो, आप किसी भी सूरत में किसी के आगे हाथ न फैलाएं। यकीन करें 7 बार इस सूरत का एहतमाम कर लें। आपके ऊपर अगर कर्ज़ है अरबों रुपए का तो उस कर्ज़े में अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएंगे और उसकी अदायगी को गैबी तौर पे अल्लाह पाक अदा कर देंगे। गैबी तौर पे उस कर्ज़े को अल्लाह पाक अदा कर देंगे। ऐसे वसीले और ऐसे असबाब अल्लाह पाक पैदा फरमाएंगे कि आपके उस करोड़ों अरबों रुपए को कर्ज़े जो है उसको अल्लाह पाक अदा कर देंगे। ऐसे गैबी रास्ते और सबीलें पैदा फरमा देंगे। आज अगर आप रोज़गार के एतबार से बंदिश का शिकार हैं, आप अगर नए साल में कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कारोबार फ़ौरन चमक जाए, आपके कारोबार में फ़ौरन तरक्की आ जाए, अरूज आ जाए, तो आज आप मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मे के दिन आप तमाम काम काज छोड़ के इस सूरत को सिर्फ 7 बार मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। यकीन करें कि जो ही आप कारोबार का आगाज़ करेंगे मुहर्रमुल हराम के इस बबरकत अमल और मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मे की बरकत से अल्लाह पाक ऐसे वसीले और ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि दिन दुगनी रात चुगनी उस कारोबार में अल्लाह पाक आपको तरक्की अता फरमा देंगे। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ गाग दौड़े आएंगे और उस कारोबार में अल्लाह पाक इतनी बरकत अता फरमाएंगे कि 7 नस्लों तक उस कारोबार में अल्लाह पाक वुसअत अता फरमाएगा और 7 नस्लों के लिए अल्लाह पाक रिज़्क़ के वसीले और असबाब पैदा फरमा देगा। वो मेरी बेटियाँ, वो मेरी बहनें जो घरों में रिश्तों के एतबार से परेशान हैं, वो चाहती हैं कि ख़ुद अच्छे रिश्ते, उनकी मर्ज़ी के आइन मुताबिक रिश्ते चल के उनके घरों में आएँ, तो वो आज इस सूरत को 7 बार मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ रिश्तों की सबीलें और असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई घर वाला आपके घर में कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है तो आज मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मे की बरकत से और इस सूरत को 7 बार पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसको शफ़ाए कुल्ली अता फरमाएंगे। तमाम सेहत के ख़जाने, रिज़्क़ के ख़जाने, मालूमात के ख़जाने, औलाद के ख़जाने अल्लाह के पास हैं। जो कोई मेरी बहन और बेटी काफ़ी अरसे से शादीशुदा है, उसके यहाँ औलाद नहीं है, नरीना औलाद नहीं है, आज मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मे की बरकत से 7 बार इस अमल को तमाम काम काज छोड़ के कर ले। यकीन करें अल्लाह पाक शर्तियाँ
ذریعہ بیٹا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ نے بیٹیوں کی خواہش کی اللہ پاک آپ کو بیٹیاں عطا کریں گے، اگر آپ نے دونوں کی خواہش کی بیٹے اور بیٹیوں کی تو اللہ پاک وہ بھی عطا کریں گے۔ آج تمام پیروں کو چھوڑ کے، جھیلی پیروں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے سامنے سربا سجود ہو جائے، ایک اللہ کی دربار میں، ایک اللہ کی عدالت میں 7 بار اس سورت کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا۔ عمل مجرب بتانے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس عمل کے اعتبار سے۔ آج جو عمل میں آپ کو محرم الحرام کے پہلے جمعے کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، 7 بار سورت پڑھنے کا، اس کا آپ نے تذکرہ اور ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ جب آپ تذکرہ اور ذکر کریں گے تو عمل کی تاثیر اور برکت ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے رازداری کے ساتھ اس عمل کا اہتمام کرنا ہے بنا کسی کو بتلائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں تنہائی ہو۔ آپ نے بنا کسی سے بات کیے ہوئے اس عمل مجرب کا اہتمام کرنا ہے بوضو مسلح پہ۔ آپ نے کسی کی طرف آپ نے نہ دیکھنا ہے نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ آپ سے بھی کوئی بات کرے تو آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کے اس وظیفے خاص میں خلل اور انٹرپشن آئے گا۔ بہتر تو یہ ہے آپ اس جگہ پہ آپ اس عمل مجرب کا اہتمام کریں جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تنہائی میں کریں اور کسی کو اس عمل کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو کہ آج آپ کیا عمل کرنے جا رہی ہو یا کرنے جا رہے ہو۔ یہ 2 چیزیں آپ اس چیز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کا اہتمام کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے، عمل کا جو وقت ہے وہ اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے نماز عصر اور نماز مغرب کے بعد سے پہلے، نماز عصر اور نماز مغرب سے پہلے، جمعہ کی جو جمعہ والے دن نماز عصر کے بعد فوراً بات کر لیں، اور نماز مغرب سے پہلے وہ خاص وقت ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص یا جو کوئی مانگنے والا نماز عصر کے فوراً بعد اور نماز مغرب سے پہلے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس وقت میں، اس خصوصی وقت میں دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ناممکن حاجت بھی ہوتی ہے تو ممکن ہو جاتی ہے، یہ وہ خاص وقت ہے۔ تو آپ نے نماز عصر اور نماز مغرب سے پہلے اس عمل مجرب کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک دفعہ بھیج لیں۔ میرے ساتھ بھی مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز والا درود، جو درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنا ہے، کوئی اور درود نہیں پڑھنا، کیونکہ نماز والا درود جو ہے وہ برکت بھی ہوتا ہے اور اس میں فضیلت اللہ پاک نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ عمل میں کسی بھی عمل کے شروع اور آخر میں کیا جائے تو اس کی دعا اللہ پاک فوری طور پہ قبول منظور فرماتا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے، آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، سب سے پہلے اللہ سے اپنی بخشش کروا دیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو بولتے ہیں استغفار کی وہ آیت جس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کا صغیرہ اور کبیرہ کوئی بھی گناہ ہے تو اس کو اللہ پاک معاف کر دیں گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ یہ جو عمل ہے انتہائی ببرکت عمل ہے۔ آپ کا آج جو عمل شروع کریں گے اس سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ نے اس استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ وہ استغفار ہے جس کو کہتے ہیں تمام استغفار کا سردار، اس کو بولتے ہیں تمام استغفار کا سردار۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ پڑھنے اگر کوئی
3 دفعہ بھی پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، اور محرم الحرام کا پہلا جمعہ جو ہے اس میں اگر استغفار کیا جائے تو تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ کی کسی دعا کی قبولیت کے درمیان آپ کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ جو ہیں بحیثیت انسان گناہ گار انسان ہوتا ہے، خطا کا پتلا ہوتا ہے، اگر آپ کی کسی دعا کی قبولیت میں اگر آپ کے گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں، بندش بن رہے ہیں، تو آج استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو 33 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ آج کے اس بابرکت عمل کے آغاز میں سب سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ آپ نے سب سے پہلے فوری طور پہ آپ نے یا فتاح یا رزاق یا اللہ، یا فتاح یا رزاق یا اللہ، یہ تینوں نام اللہ کے پڑھنے ہیں جو رزق کے اعتبار سے اگر یا فتاح یا رزاق یا اللہ کو محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے اندر اگر جو بندہ پڑھتا ہے اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اللہ پاک اس کے لیے 1000 دروازے قبولیت کے کھول دیتا ہے۔ یا فتاح یا رزاق یا اللہ میں اللہ پاک نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق یا اللہ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق یا اللہ، ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک شمار کرنا ہے، اور آپ نے یا فتاح یا رزاق یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق یا اللہ 3 بار ہو گئے۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ یا فتاح یا رزاق یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو میں نے آپ کو صورت بتائی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جو میں نے تھم نیل میں لکھا تھا کہ 7 بار اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس صورت میں سب سے بڑی اس صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے یا فتاح یا رزاق یا اللہ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے صورت پڑھنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے، یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ پڑھنے والے کے حق میں اور پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی عدالت میں جا کے وہ جھگڑا کرتی ہے، یا اللہ میرے پڑھنے والے اور پڑھنے والی کے حق میں فیصلہ فرما۔ سورہ اخلاص جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، جو اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک بار ہو گیا۔ پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ، ہر دفعہ سورت پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے 3 بار ہو گئے۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لینا ہے، آپ نے اس کے بعد اللہ کے 3 نام مزید پڑھنے ہیں۔ جس طرح سورت کے آغاز میں آپ نے یا فتاح یا رزاق یا اللہ پڑھا، اسی طرح آپ نے سورت پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورت پڑھنے کے بعد یا اللہ یا کریم یا غفور، یا اللہ یا کریم یا غفور آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آغاز میں پڑھا تھا۔ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام۔ ان تینوں کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ،
یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ آپ نے پڑھ کے فوری طور پہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے خوب رونا ہے، یا رب العالمین محرم الحرام کے پہلے جمعے کی برکت سے، یا رب العالمین آج کے اس خاص اور مجرب عمل کی برکت سے میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میرے نصیب کے اوپر جو بند تالے ہیں وہ توڑ دے، یا اللہ میرے رزق اور مال و متاع کے اندر جو بندش ہے اس کا خاتمہ فرما آج کے اس مجرب عمل کی برکت سے۔ یا اللہ میری ناممکن حاجت بھی ہے تو اس کو ممکن فرما۔ یا اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میں گھر سے بے گھر ہوں، مجھے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے شادی اور میرے من پسند شادی کے لیے اسباب پیدا فرما۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی منشا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اللہ سے مانگے۔ یا اللہ جو مانگا اس کو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔